ہمارے مولوی جب سرکاری دفتروں میں جاتا ہے دیکھتا ہے کہ سب پینٹ شینٹ ہے، وہ غریب دیکھتا ہے اپنی پگڑی رکھتا ہے، پھر چند دنوں کے بعد بیوی کو کہتی ہے کوئی ٹوپی سی دے دو، ٹوپی کے بعد پھر مولوی صاحب دیکھتا ہے کہ سارے لش پش بن ٹھن لش پش، پھر مولوی صاحب بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے کینچی دے دو، داڑھی بری لگتی، تو سال گزرنے سے پہلے اس کی زکات نکالتا ہے، سمجھے؟ مولوی صاحب کی پہلے آپ نے دیکھا نا کہ بعض لوسی قسم کے سرکاری مولوی، ان کے اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کے یہ کہ قمیص کو دیکھا کہ جو گھٹنوں سے اوپر سمجھے بھائی، اوپر اور داڑھی جیسے کہ آدمی آم کو چوستا اس کے بعد جو اس کے ریشے رہتے ہیں نا، آم کو آدمی جب چوسنے کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے ریشے جو رہتے، تو داڑھی کا حال یہی کیا، پگڑی اس نے پھینک دی، ہم نے انسان دیا تم نے گدھا بنا دیا، تم نے گدھا دیا ہم نے انسان بنا دیا، فرق ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، ہم نے 16 سال اس پر، ہم نے انسان دیا تم نے اس کو گدھا بنا دیا۔ اس ماحول کو دیکھ کر کے، خدا کے دشمنوں کے ماحول کو دیکھ کر کے مجھے صرف یہ بتائے میرے نوجوان، انگریز کے نشست و برخاست میں، انگریز کے لباس میں، بود و باش میں، اس کے طور طریقے کے اندر کون سی خوبی ہے کہ جس میں ہم گزرے، اور محمد کے طور طریقے میں کون سی خرابی ہے جس سے ہم بھاگ رہے ہیں؟ محمد کے طریقوں میں کون سی خرابی ہے، کمزوری ہے جس سے ہم بھاگ رہے، اور انگریز کے پیچھے؟ بتاؤ کون محمد کی جماعت میں بھرتی ہوگا؟ کون بھرتی ہوگا؟ یا اللہ ان ہاتھوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، علماء کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ، علماء مدارس کے ساتھ، تبلیغوں کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کرو۔ میں یہ آپ کو یہ نہیں کہتا سارے کے سارے مولوی بن جاؤ، بلکہ یہ کہ صرف نمازی بن جاؤ، تبلیغوں کے ساتھ، دینداروں کے ساتھ، باقی دنیا کماؤ، دولت کماؤ، اڑو جہازوں میں، کوئی مفتی مجیب آپ کو منع نہیں کرے گا۔ اور میں یہ نہیں کہتا سارے کے سارے تم مولوی بنو، تم سارے مولوی بنو گے ہم زکات کس سے لیں گے؟ آپ سمجھ نہیں رہے؟ جب آپ سارے کے سارے مولوی بنیں گے ہم زکات کس سے لیں گے؟ اس لیے سب کا مولوی بننا ضروری نہیں ہے، صرف اپنے خالق کو پہچان لو۔ اللہ تعالیٰ میرے برادر مکرم کو عزت دے، اس کو ترقی دے، اس ادارے کو میں محلہ والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، یہ مبارکباد کے قابل آپ ہے، اس کے بعد مفتی صاحب مبارکباد کے قابل ہے، اصل تعاون محلہ والوں کو ہوگا۔ مفتی صاحب غریب مفتی مجیب اپنے آپ کو چلا نہیں سکتا، مدرسہ خاک چلائے گا، اس لیے محلے والے جو حضرات ہیں وہ مدرسہ آپ کا ہے۔ آج مفتی مجیب کو بھی نظر نہیں آ رہا ہے، مولوی شبیر کو بھی نظر نہیں آ رہا ہے، مولانا ظہور علوی دامت برکاتہم العالیہ کو نظر نہیں آ رہا، آج نابینا نالائق منظور کو بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن آج نظر آ رہا ہے تو محمد اور ابو بکر عمر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نظر آ رہا ہے۔ آج انشاءاللہ بخاری کی برکت کی وجہ سے آسمانوں سے آپ کے محلے پر رحمتیں برس دیں، یہ محمد آپ کو بتائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو بکر عمر آپ کو بتائیں گے۔ نالائق منظور تو خود کو رہا ہے، خود اندھا ہے، نابینا ہے، مولوی منظور آپ کو نہیں دکھا سکتا، مفتی مجیب آپ کو، اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو، میرے بھائی کو اللہ عزت دے دے، میرے جیسے نالائق کو اس نے عزت دے دی، خدا آپ کا حامی ہو۔ آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ سے صرف بھیک مانگتا ہوں، میرے غریب کے لیے دعا کرو، اللہ مجھے کلمہ نصیب کر دے، اس دنیا میں رکھے اپنے مرضی کے مطابق چلا، آپ کے لیے دعا کروں گا اور آپ سے دعاؤں کی بھیک مانگتا ہوں، بس بیکاری ہوں، بس یہی آیا ہوں، خدا اس ملا کو کلمہ نصیب کرے۔ ہماری رٹی ہوئی تقریر ہوتی ہے، یہ دعا کرو کہ مولوی منظور کی تقریر صرف زبان کی نہ ہو، خدا اس کو اس کے سینے میں اتار دے، محتاج ہوں محتاج ہوں محتاج ہوں، اللہ آپ کے ساتھ میرا بھی حشر کر دے، محمد رسول اللہ کی جوتی میں، خدا انبیاء کی جوتی میں، صحابہ کی جوتی میں اللہ مجھے اٹھا دے، ہمارے درود اور سلاموں کا تحفہ 1.25 لاکھ انبیاء کو پہنچا دے، یا اللہ محمد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر رفقا 1.25 لاکھ انبیاء، 1.25 لاکھ صحابہ کے ارواح طیبہ کو ہم سے راضی کر دے، راضی کر دے، راضی کر دے، میرے جتنے بھائی ہیں سب کو محمد کی جماعت میں بھر